جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ بات سن لینے کے بعد خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تمہارا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر حکم دیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے قبل اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے کہ جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، قوم کو یہ سارے
لچھن کون دکھا رہا ہے؟ جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے نام کے بینرز پورے شہر میں آویزاں کیے جاتے ہیں، جس کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں اور ہاروں کے ساتھ استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں کو لگانا لوگ اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 ماہ گزر جاتے تھے لیکن تمہارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ فاطمہ بنت رسول جیسی لخت جگر گھر مسلسل فاقوں میں مبتلا ہیں، لیکن پیغام دین ہے کہ لوگوں تک متواتر پہنچایا جا رہا ہے۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر رب کا یہ حکم نامہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے تمہیں رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے، لیکن آج دین روحوں میں اتارنے کے بعد بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے لیکن صلے کی صورت تو بہر کیف ایک بنتی ہے۔ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی ہی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت رسول کے دامن کو پکڑ کے رکھے گی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کا درس ارشاد فرمایا، ترغیبانہ لہجے میں بھی اور ترہیبانہ انداز میں بھی۔ کبھی فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اپنے رب کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اپنے رب کی یاد دلاتا ہوں۔ تو کبھی فرمایا کہ رب سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت سے پیار تم نے میری وجہ سے کرنا۔ یہ ایک جملہ اگر حدیث کا ٹکڑا، حدیث کا جز میں اور آپ اپنی روحوں میں اتار لیں تو بہت سارے اختلافات، بہت سارے مسائل سے نپٹا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرنی۔ اہل بیت سے پیار کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تم نے میری وجہ سے ان سے پیار کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ، مقام، فضیلت، عظمت، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ 61 ہجری میں جس وقت میرے امام یزیدیت کی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹ کر کھڑے تھے، یہ ان کی عظمتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ آج ایک شخص جو ہے وہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ فلسفہ تراشتا ہے اور دلائل لا کر کسی دوسرے شخص کی فضیلت میں بیان کرنا چاہتا ہے، اور امت کے اندر جو ہے وہ شکوک و شبہات اور تذبذب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب،
ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار 61 ہجری کے کارنامہ اور 61 ہجرت کے جو ہے وہ عظمتوں کے اس پیغام کی بات اس وقت سے ہم پیار نہیں کرتے. ہم تو امام حسین سے پیار اس وقت سے کرتے ہیں جب سے وہ حضور کی گود میں کھیلا کرتے ہیں. ہم تو امام حسین سے پیار اس وقت سے کرتے ہیں جب وہ محبوب کے کندھوں پہ لاڈ سے بیٹھا کرتے تھے. ہم تو حسین ابن علی کے اس دن کے دیوانے ہیں جس دن حضور نے فرمایا تھا تم نے میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرنا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 61 ہجری کے بعد فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم نے پیار کرنا ہے، ایسا نہیں. اور میں کہتا ہوں جو فیصلہ 61 ہجری کے بعد کا ہے وہ بھی میں کہتا ہوں صاحب انتظار کرو، محشر کا میدان لگنے والا ہے. پتہ اس وقت لگے گا جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر کا خون سے آلودہ جو ہے وہ پیرہن لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گی اور مقدمہ امت کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گی حضور میرے حسین ابن علی کا خون جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس وقت پتہ لگے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. ہم اس کہانی کو نہیں چھیڑ رہے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں تم بھی انتظار کرو. ہم تو دعا مانگتے ہیں مالک، ہم تیرے رسول کے نواسے کے چاہنے والے ہیں. ہمارا محشر حسین ابن علی کے قدموں میں کرتا، ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ترغیبانہ لہجے میں بھی، ترغیبانہ انداز میں امت کو یہ پیغام دیا کہ میرے اہل بیت سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے. اور پھر ارشادات فرمانے کے بعد میرے آقا ساری زندگی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے. کبھی حضور شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، تو کبھی حضور ان کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی حضور اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. قیامت تک میرے محبوب علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب ہو کے مجھ سے پیار کرے، جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کی محبت رب کا قرب نصیب ہو جائے. سادہ سا نسخہ کیمیا ارشاد فرما دیا تم میرے بیٹے حسن سے پیار کرنا، تم میرے بیٹے حسین سے محبت کرنا، میں محمد دعا دیتا ہوں رب ہو کے تم سے پیار کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار کیا کرتے تھے. میرے حضور شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں حضور میں لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں کے ساتھ پیار کیا کل محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے. میرے حضور اپنا منبر اپنا خطبہ چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے اولاد بڑی آزمائش ہے. فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں واعظ کر رہا تھا، لیکن مجھ سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جا سکے. اور کبھی حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم سب بھی رکوع میں چلے گئے، حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے. لیکن سجدہ اتنا طویل تھا کہ فرماتے کہ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے. فرماتے حالت نماز میں نے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا تو منظر بڑا خوبصورت تھا. منظر کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مالک کی دہلیز پہ رکھا ہے
ہر شخص سجدہ ریس ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے. کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے. توجہ چاہوں گا ایک جملے پر. میرے حضور اپنا خطبہ اپنا ممبر چھوڑ کر مسجد نبوی کے صحن میں گرتے ہوئے حسین ابن علی کو اٹھا لیتے ہیں. کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, کبھی اپنی گود پہ بٹھاتے ہیں, کبھی اپنے مبارک سینے پہ اٹھاتے ہیں, کبھی حضور سجدے کو طول دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہیں میرا حسین گر نہ جائے. توجہ چاہوں گا, ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو گرنے نہ دیا. کبھی مسجد نبوی کے صحن سے اٹھا لیا, کبھی اپنے سجدے کو طول دے دیا کہ میرا حسین گر نہ جائے. ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا. پھر وفاؤں کی ریت دیکھیے, کربلا کے اندر لوگوں نے منظر دیکھا, حسین ابن علی کے اپنے بچے تو گرے ہیں, محمد عربی کا دین نہیں گرا. حضور نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دین کے جھنڈے کو اٹھا کے رکھا اور اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک یہ جھنڈا اب بلند رہے گا, اس کو کبھی بھی زوال نہیں آنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اپنی کہانی سناتے ہیں. فرماتے کہ ایک دن میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا. مجھے کوئی کام تھا, میں نے اپنا دکھڑا جا کر محبوب کی چوکھٹ پہ رکھا. آقا کریم علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا. دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ جو چادر محبوب علیہ السلام نے اوڑھی ہے اس چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے. تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا, اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا. فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب علیہ السلام کے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں, دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں اور حضور دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی, امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کر کے آؤں, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. تو ماں نے کہا, بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو, جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ, لیکن خیال رکھنا دعائے بخشش کروانا نہ بھولنا. فرماتے میں نے وعدہ کیا, شوق و ورفتگی میں تڑپتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچ گیا. مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا. اذان ہوئی, اقامت کہی گئی, محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی. لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف ہو گئے اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کچھ عرض کر سکوں, اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا. اذان ہوئی, اقامت کہی گئی, محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی. لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے, اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں. بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں تو ناراض ہوگی. ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا, اور پھر حضور علیہ السلام کی طرف میں بڑھنا چاہتا تو ادب مانے آ جاتا کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہیں, تم خلل کیوں پیدا کرو. فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کب موقع ملے گا تو میں ساری بات تھوڑے لفظوں میں عرض کر کے جلدی ماں کے پاس خوشخبری لے کر پہنچوں گا, لیکن موقع ہے کہ بن ہی نہیں رہا. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے, اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی. فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے بغیر دیکھے فرمایا, من ھذا, کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم, جی جی حضور میں حذیفہ ہی.
حضور فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. بتا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی ماں میں. فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، میں تو اتنی بڑی بات سوچ کے آیا تھا کہ کہوں گا کیسے. اور محبوب اتنے کریم ہیں کہ بات لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دی اور مسئلہ حل کر دیا. اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر ہم اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں. وہ تو بند لبوں کے درد بھی جانتے ہیں اور بند سینوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں. فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. آج وہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا. توجہ چاہوں گا، کیا فرمایا؟ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس زمین پر آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. میرا سادہ سا سوال ہے حضور والا، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کہیں گے لاکھوں میں تو میرا جواب ہے نہیں جناب کروڑوں میں. آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب اربوں میں. آپ کہیں گے اربوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب کھربوں میں. کسی کے علم میں نہیں کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کل کتنی. میرا دوسرا سوال ہے اس زمین کو وجود کب سے ملا؟ آپ کہیں گے 1000 سال تو نہیں جناب، 1400 سال تو میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کو گزر چکے. پیچھے پلٹیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چلتے جائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و رسل اس دھرتی پہ جلوہ فراز ہوئے. سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. آدم علیہ السلام بھی زمین پر بعد میں تشریف لائے. پہلے زمین کو وجود دیا گیا، پہلے وجود دیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. ہزاروں سال لگا لیجئے، لاکھوں سال لگا لیجئے، سمجھنے کی حد تک جو اندازہ کسی کے ذہن میں زیادہ مطمئن کر دے. میرا سادہ سا سوال ہے، میرے حضور فرما رہے ہیں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نکل کر آئے. کہاں پر؟ ہزاروں لاکھوں سال قبل جس زمین کو وجود دیا گیا. میرے حضور پورے تیقن سے فرماتے ہیں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے یہ والا فرشتہ جب سے زمین بنی آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے کمال ہے. اللہ اکبر. یار جس نبی کی نگاہوں سے فرشتے بھی اوجل نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پیغمبر کی نگاہ سے امتی اوجل ہوتا ہے؟ کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ آئے تو محبوب کو پتہ چلتا ہے یہ فرشتہ آج زمین پر آیا ہے. پاکستان سے ٹکٹ کٹا کے مدینے کوئی امتی آئے تو محبوب کو پتہ نہیں چلتا ہو کہ آج یہ ہماری دہلیز پر آیا. اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس پہلے آیا، فرمایا جب سے زمین بنی ہے یہ زمین پر پہلی مرتبہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر آنے کا مقصد بھی بیان کیا. فرمایا کہ حذیفہ یہ آج اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ یہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوا. میرے شیخ طریقت فرماتے یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہو. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا تھا.
نگاہوں میں آ جائے ذات کا پتھر بھی ہو تو اس کو بھی پتہ چلتا ہے محبوب کا گزر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے، آگے ربیع الاول شریف کی آمد ہے، میں آپ کو کہنا چاہوں گا اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دو، محبوب پہ درود بھی پڑھیں، محبوب پہ سلام بھی پیش کریں۔ یہ محبت پیدا کرنے کا سب سے نسخہ کیمیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث کا مفہوم خود فرمایا، صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم آپس میں اس کو اختیار کر لو اللہ تمہارے دلوں میں پیار پیدا کر دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اللہ دلوں میں پیار پیدا کر دے گا۔ یار امتی کو سلام کرے، محبوب کی ضمانت ہے دلوں میں پیار پیدا ہوگا۔ اور اگر امتی کے بخت جاگ پڑے، امتی نبیوں کے امام کو سلام پیش کرے تو پھر بھی تو محبت پیدا ہوگی نا۔ تو سلام بھی پڑھیے، محبوب پہ درود بھی پڑھیے، اور یہ وظیفہ اپنی نسلوں تک منتقل کیجیے۔ فرمایا حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا تھا اور اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ وقت سمٹ گیا، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا کہ لوگوں میں دو باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت، جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور صرف ضرورت نہیں، یاد رکھیے گا یہ ہماری ہدایت کے لیے لازمی ہے۔ اگر اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو حضور فرماتے ہیں ہدایت کا رستہ تم سے رخصت ہو گیا۔ ہدایت کے لیے لازمی ہے کیا؟ محبوب کے گھر والوں کا دامن پکڑ کے رکھو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اور صحیح حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہدایت کے لیے لازم ہے کہ تم اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ محبوب تو فرمائے تم میرے گھر والوں کا دامن بھی پکڑ کے رکھنا، اور مولوی صاحب کہیں کہ محبوب کی بھی لوڑ کوئی نہیں ہے، حضور کی بھی ضرورت نہیں رہی تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ حضور تو فرما رہے ہیں ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو، جس طرح قرآن کو پکڑنا ہے اسی طرح میرے گھر والوں کا دامن بھی پکڑ کے رکھنا۔ اور اگر یہ دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو صرف اہل بیت نہیں رخصت ہوئے صاحب، تم سے ہدایت کا رستہ رخصت ہو گیا۔ اب تمہیں ہدایت نہیں ملے گی چونکہ تم نے اہل بیت رسول کو گوا دیا۔ جس طرح قرآن کا دامن پکڑایا گیا اسی طرح اہل بیت رسول کا دامن پکڑایا گیا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر مرض کا علاج، ہر بیماری کی شفا، ہر سوال کا جواب، ہر خشک و تر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، تو جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا گیا؟ اور میں نے کہا صرف پکڑایا نہیں گیا، ہدایت کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ میرے شیخ طریقت اپنے سادہ لہجے میں بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ مطلب کیا کہ تمہیں دو چیزیں دی گئی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت رسول۔ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دکھایا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ سکھا دے گا۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ نور ہمارے لیے بالکل واضح روشن مثال کے طور پر موجود ہے۔ آپ نے مخاطب کر کے مشخص کر کے کہا، لوگو انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق مولن، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا حسین جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
کیا اختلاف ہے؟ شرابی شخص کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اچھا اگر یہ نہیں کرتے بیعت تو ہوگا کیا؟ پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے۔ کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس بیعت کے نہ کرنے پر کہ پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ کچھ چھوٹی قیمت نہیں، یاد رکھیے گا۔ آل رسول کتنے قیمتی ہیں، کتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر والے۔ میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے سب مل کر بھی آل رسول کے بدن کے ایک بال کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، اتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر والے۔ اگر بیعت نہ کی، سب کو شہید کر دیا جائے، کتنی بڑی قیمت۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ایک ہاتھ ہی تو رکھنا تھا، پورا خاندان نبوت بچتا ہے۔ شریعت کے اندر رخصت موجود ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے جب ایک شخص کے جو ہے وہ پسٹل رکھ دیا جائے، اس سے کہا جائے کلمہ کفر کہو اور تم انکار کر دو اسلام کا ورنہ تمہاری جان جو ہے چلی جائے گی، اس وقت رخصت ہے۔ ایک شخص زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ دے تو رخصت موجود ہے، وہ کافر نہیں ہوگا اگر اس کے ایمان میں جو ہے وہ اندر دل کے اندر ایمان پختہ ہے، رخصت موجود ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ایک جان بچانی ہو، کلمہ کفر کی گنجائش رخصت شریعت میں موجود ہے۔ یہاں ایک جان نہیں 72 جانیں ہیں، اور 72 بھی جانیں اتنی قیمتی کہ جن کے ایک بال کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے امام اتنے واضح اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا خاندان کاٹ دیں گے، پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ پوری تاریخ اٹھائیں، کسی ایک شخص نے بھی آ کے میرے امام سے یہ نہیں کہا کہ اپنے موقف کو ریوائز کر لیجئے، ہو سکتا ہے کوئی بات میں گنجائش موجود، کسی ایک نے بھی آ کے نہیں کہا۔ کیوں؟ اور ذہن میں واقعی سوال تو پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں موجود رخصت موجود ہے تو پھر میرے امام نے بیعت کیوں نہیں کی اور کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ اس لیے صاحبو میرے امام جانتے تھے یہ ہاتھ فقط حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر آج یہ یزید کے ہاتھ میں چلا گیا قیامت تک کوئی دوسرا حسین نہیں آنے والا، اور قیامت تک کوئی بھی شخص اگر ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوتا لوگ اس کو یہ دلیل دیتے اور کہتے کہ جب آل رسول نے یزید کی بیعت کر لی تھی تم ان سے زیادہ متقی ہو، تم ان سے زیادہ سمجھدار ہو۔ میرے امام جانتے تھے یہ ہاتھ ایک شخص کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے اور یہ دین رسول ہے۔ اور دوسری بات بھی میں کہنا چاہوں گا، یزید اس بات پر ہی بضد کیوں تھا کہ مجھے حسین ابن علی کا ہاتھ ان کی بیعت چاہیے؟ یار جس شخص کے لشکر میں 22,000 لوگ تلواریں لے کر میدان میں کھڑے ہیں، ذرا غور کیجئے گا ایک لمحے کے لیے، 22,000 لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، جس شخص کے لشکر میں 22,000 لوگ تلواریں لے کر جنگ کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، اس کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ لاکھوں میں تو ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے ایک شخص کو لاکھوں لوگ مان رہے ہیں لیکن 72 لوگ نہیں مان رہے، ایک شخص کو لاکھوں مان رہے ہیں 72 نہیں مان رہے، اور 72 کے اندر 6 ماہ کے بچے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہ ہو شاید کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یار جس کو لاکھوں مان رہے ہیں وہ پھر بھی کہ ان میں سے ایک حسین ابن علی کا ہاتھ دے دو، اس کا مطلب یہ ہے یزید کو بھی پتا تھا اگر حسین نے نہ مانا قیامت تک مجھے کوئی نہیں مانے گا، اور اگر یزید کو یہ پتا تھا کہ حسین کا ہاتھ کتنا ضروری ہے تو میرے امام کو بھی پتا تھا ہمارا ہاتھ نہیں، یہ امت کا ہاتھ ہے اور یہ دین رسول ہے۔ اور اگر آج ہم نے خود اگر دین والوں نے دین یزیدیت کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو پھر تو جدید سند قرار پائے گا۔ امام میری پوزیشن جانتے تھے، میرے امام اپنی پوزیشن جانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ فقط ایک شخص کا ہاتھ نہیں، یہ فرد واحد کی کہانی نہیں، یہ قیامت تک نانا کے دین کا جھنڈا ہے اور یہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں رہے گا تو پھر دین کو بقا حاصل ہوگی۔ یقین جانیے کربلا سے کچھ نہیں بچا، 6 ماہ کے بچے شہید کر دیے گئے، بازو کاٹ دیے گئے، 2 شاخہ تیر آتا ہے، 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیں کوئی ہائے وائے کی صدا نہیں آتی، آواز کیا آتی ہے؟ مالک حسین ابن علی کی یہ ننھی قربانی قبول کر لیں۔ اتنی بڑی قربانیاں، میں کہتا ہوں کربلا سے کچھ نہیں بچا۔ اچھا ایک نگاہ سے دیکھیں تو کربلا سے کچھ نہیں بچا۔
لیکن دوسری نگاہ سے دیکھیں سچی بات ہے کائنات میں اگر کچھ بچا ہے تو کربلا والوں کا صدقہ بچا ہے اور وہ دین رسول بچا ہے، اور یہی کربلا والے چاہتے تھے، پورا 100% دین انہوں نے بچا کر بھیجا۔ دیکھو یزید دین کا مطلقاً انکاری نہیں تھا، یزید اس میں اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو بتانا چاہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی جان میں جان بھی ہو اور حسین کے نانا کا کوئی دین تبدیل کر دے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، پورا 100% دین انہوں نے کربلا سے بچا کر ہم تک پہنچایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ صاحبو کربلا والوں نے اتنی بڑی قیمت دے کر دین رسول بچایا، میرا سوال صرف یہ ہے وہ دین جو کربلا والوں نے بچا کر میرے اور آپ تک پہنچایا، کیا وہ دین آج ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ کیا وہ دین آج ہمارے خاندان کے رسم و رواج میں موجود ہے؟ کیا وہ دین شادی بیاہ کی تقاریب کے اندر آج موجود ہے؟ کیا وہ دین نوجوان کی آنکھوں کے حیا میں موجود ہے؟ کیا وہ دین بہن بیٹی کے پردے میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین کالج یونیورسٹیز کی درسگاہوں میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ ممبر و محراب سے مکمل طور پر جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہا ہے؟ کیا وہ دین عدالت و سیاست میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین میرے تاجر کی دکان پہ نظر آتا ہے؟ اگر تو آتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ وہ دین جو کربلا والے بچانا چاہتے تھے وہ آج ہم نے بھی بچا کے رکھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں صاحب تو پھر میں اپنے اندر اتر جاؤں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ اگر کل کربلا والوں نے پوچھ لیا ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کر تم تک دین رسول پہنچایا تھا، تم اپنے بچوں کی شادیاں بھی دین کی مطابقت میں نہ کر سکے، تم اپنی خوشیاں بھی دین رسول کی مطابقت میں نہ لا سکے، تو پھر میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے؟ آپ اپنا محاسبہ کیجئے ہمارے پاس کیا دلیل ہوگی۔ یہ میدان لگنے والا ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ واصف علی رحمہ کے اس جملے پر بات مکمل کروں گا۔ واصف صاحب نے کہا تھا کہ آج کے دور کا انسان اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے، کل آخرت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ طلب کرتا ہے۔ اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آگے لے جائیے تو شاید آج کے انسان کا بھی المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے اور کل کو پرچم حسین کے تلے جگہ بھی طلب کرتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا صاحب، جن جیسی زندگیاں گزار رہے ہو، جن کا طرز زندگی انداز معاشرت اور مشن لے کر چل رہے ہو، کل تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آئیے ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے اس پلیٹ فارم سے میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگیوں کا محاسبہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کی مطابقت میں لے آئیں، تو یقیناً یہ سرخرویوں کا سفر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما، کتاب رحمت قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کیا، ہم اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ یا اللہ اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو ثمر بار فرما، اس جگہ کو خیر و برکت عطا فرما۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا گیا، یا اللہ اس پر عمل کی بھی توفیقات عطا فرما، یہ محض ہمارے کانوں تک نہ رہ جائے، ہماری روحوں میں اتار دے۔ عملاً ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ نور کو اپنانے کا جذبہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار نصیب فرمانا، ہماری اولادوں کو حضور علیہ السلام کے اصحاب کی محبت نصیب کرنا۔ یا اللہ ان کی ہر نسبت کا احترام ہمارے خون کو نصیب رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔